عمر نام، ابو حفص کنیت، فاروق لقب، والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: عمر بن الخطابین، نفیل بن عبد الفری بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لبی بن فہر بن مالک۔ عدی کے دوسرے بھائی مرہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ایام جاہلیت میں نہایت ممتاز تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ عدی عرب کے باہمی تنازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے، اور قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ پیش آ جاتا تو سفیر بن کر جایا کرتے تھے، اور یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسلاً بعد نسلاً چلے آ رہے تھے۔ ددھیال کی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانیہال کی طرف سے بھی نہایت معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ فاطمہ ہاشم بن مغیرہ کی بیٹی تھی، اور مغیرہ اس درجہ کے آدمی تھے کہ جب قریش کسی قبیلے سے نبرد آزمائی کے لیے جاتے تھے تو فوج کا اہتمام انہی کے متعلق ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے 40 برس قبل پیدا ہوئے۔ ایام طفولیت کے حالات پردہ اخفا میں ہیں، بلکہ سن رشد کے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں۔ شباب کا آغاز ہوا تو ان شریفانہ مشغلوں میں مشغول ہوئے جو شرفائے عرب میں عموماً رائج تھے، یعنی نسبدانی، سپہ گری، پہلوانی اور خطابت میں مہارت پیدا کی، خصوصاً شاہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے پڑھنا لکھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تعلیم و تعلم سے فارغ ہونے کے بعد فکر معاش کی طرف متوجہ ہوئے۔ عرب میں لوگوں کا ذریعہ معاش زیادہ تر تجارت تھا، اس لیے انہوں نے بھی یہی شغل اختیار کیا اور اسی سلسلہ میں دور دور ممالک کا سفر کیا۔ اس سے آپ کو بڑے تجربے اور فوائد حاصل ہوئے۔ آپ کی خودداری، بلند حوصلگی، تجربہ کاری اور معاملہ فہمی اسی کا نتیجہ تھی، اور انہی اوصاف کی بنا پر قریش نے آپ کو سفارت کے منصب پر مامور کر دیا تھا۔ قبائل میں جب کوئی پیچیدگی پیدا ہو جاتی تھی تو آپ ہی سفیر بن کر جاتے تھے اور اپنے غیر معمولی فہم و تدبر اور تجربہ سے اس عقدے کو حل کرتے تھے۔ جس وقت ریگستان عرب میں آفتاب اسلام پر توافگن ہوا اور مکہ کی گھاٹیوں سے توحید کی صدا بلند ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ آواز نہایت نامانوس تھی، اس لیے سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ جس کی نسبت معلوم ہو جاتا تھا کہ مسلمان ہو گیا ہے اس کے دشمن بن جاتے۔ ان کے خاندان کی ایک کنیز بسینہ نامی مسلمان ہو گئی تھی، اس کو اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے۔ بسینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا زد و کوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا نہ تھا جو چڑھ کر اتر جاتا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بددل نہ کر سکے۔ اگلی
ایپیسوڈ میں ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقیہ زندگی کے احوال بیان کریں گے. شکریہ.